بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں عمل کی اہمیت۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی تعریف فرمائی ہے جو ایمان لائے ہیں اور پھر نیک اعمال میں لگ جاتے ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن بعض مقامات پہ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ عمل کریں۔ مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 میں ہم پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کرام سے یوں کہیں کہ آپ عمل کر کے دکھائیں۔ تمہارا عمل اللہ دیکھے گا، اللہ کا رسول دیکھے گا اور مومن دیکھیں گے، اور پھر تم سارے کے سارے اس ہستی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب کا علم بھی جانتا ہے، حاضر کا علم بھی جانتا ہے۔ وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے رہے۔ تو یہ جو عمل ہے اس کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے عمل کریں، عمل کر کے دکھائیں اور ساری زندگی کرتے رہیں۔ سورہ حجر کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 99، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں آپ لگے رہیں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی تمام زندگی آپ نیک عمل کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نیک عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، کس کو آپ اچھا کہتے ہیں، کس کو برا کہتے ہیں، معیار کیا ہونا چاہیے، کون فیصلہ کرے گا؟ یہی بات دراصل ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس کہ جو نیکی ہے، جو اچھا عمل ہے وہ اچھے اخلاق ہے، اور برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتی ہے اور تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ لوگ اس کام کو جان جائیں، تمہاری اس بات کو جان جائیں کہ تم یہ عمل کرتے ہو۔ اگر دل میں یہ کھٹکا رہتا ہے، تم ناپسند کرتے ہو کہ تمہارا کوئی بھی مخصوص کام جو تم کر رہے ہو، تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ لوگ اسے جانیں، تو پھر یہ معیار ہے۔ تمہیں پتہ ہو جانا چاہیے کہ وہ مخصوص کام غلط ہے۔ ہر وہ کام جو تم کر رہے ہو اور تم نہیں چاہتے کہ لوگوں کے علم میں یہ بات آئے کہ تم فلاں کام کر رہے ہو، تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ کام غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اسے ریکارڈ کر رہا ہوں، اور پھر میں تمہیں قیامت کے دن وہ اعمال دکھاؤں گا کہ تم یہ کام کر رہے تھے، تم یہ کام کر رہے تھے، تم یہ کر رہے تھے۔ سورہ زلزال کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جس شخص نے بھی ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارا بھلائی کا کام ہے، تم نے کیا تھا، ہم نے اس کو ریکارڈ کر لیا تھا، یہ دیکھو اور اس پر فخر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں اس پر اجر ملے گا، تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اور اگر صورتحال الٹ ہے، برے اعمال کر کے آئے ہو، تو وہ بھی نوٹ کر لیے گئے ہیں، وہ بھی دکھا دیے جائیں گے کہ میاں یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کرتے رہے ہو دنیا میں، یہ دیکھو تم اس میں بھی ملوث تھے، اس میں بھی ملوث تھے، اس میں بھی تم انوالو تھے، اور اب تمہیں بھگتنا ہوگا، تمہیں اس کا
جواب دینا ہوگا اور سزا بھگتنی ہوگی۔ تو دونوں صورتیں جو ہیں وہ انسان کو دکھائی جائیں گی، اس کے اچھے اعمال بھی، اس کے برے اعمال بھی۔ ناظرین، بعض دفعہ انسان اس مخمصے میں پڑ جاتا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ دینی کام ہے یا دنیاوی کام ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دین میں کوئی اس کی تفریق نہیں ہے۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو بظاہر دنیاوی لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کاموں کو نیک نیتی سے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے کر رہے ہیں، تو وہ جو دنیاوی کام ہیں وہ عین دینی کام بن جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے دینی کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں ہماری نیت خالص نہیں ہوتی، اس میں ملاوٹ آ جاتی ہے، ریاکاری کی، دکھلاوے کی، شو آف کی، تو وہ دینی کام جو ہیں کسی کام کے نہیں رہتے اللہ کے نزدیک۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قامت الساعۃ وبید احدکم فصیلۃ فإن استطاع الا یقوم حتی یغرسها فلیفعل، کہ اگر قیامت آ جاتی ہے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہے جو وہ بیٹھا لگا رہا تھا، تو اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے یہاں تک کہ اس پودے کو لگا لے، تو پھر اسے یہی کرنا چاہیے کہ پہلے اس پودے کو لگا لے پھر وہاں سے اٹھے۔ اب آپ صورتحال ذہن میں لائیں کہ قیامت آ گئی، قیامت کا اعلان ہو گیا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا، اب پودا لگانے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس حالت میں بھی پودا لگانا ہے اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا، جو اچھا عمل آپ کر رہے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یعنی اس میں 2-3 سبق آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمل کو نہیں چھوڑنا، صورتحال کوئی بھی ہو، یعنی قیامت سے زیادہ سنگین صورتحال کون سی ہو سکتی ہے؟ قیامت آ گئی، اب کسی چیز کے بچنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس حالت میں بھی آپ نے اس پودے کو لگانا ہے۔ تو پہلا سبق یہ ہے کہ عمل کو نہیں چھوڑنا۔ اس میں دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمارے دین میں مایوسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی قیامت آ گئی، اب یہ پھل کب دے گا درخت جو میں پودا اگانے بیٹھا ہوں، کب بڑا ہوگا، کب پھل دے گا، اس سے بھی ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ نے بس عمل کرتے جانا ہے، نا امیدی، مایوسی، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ جو عقیدہ آخرت ہے اس کی بنیاد ہی عمل پر ہے، اس کی بنیاد نتائج پر نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے عمل کا نتائج آپ کے عمل کا نتیجہ ابھی اسی دنیا میں دکھا دیا جائے، نہیں، پورا عقیدہ آخرت اسی بنیاد پر ہے کہ آپ نے یہاں پر عمل کرنا ہے اور آخرت میں آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا، ریوارڈ ملے گا جو آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ تو اس مخمصے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ میں یہ جو اتنا طویل المیعاد کام ہے وہ کیوں کروں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے عمل کی جو اہمیت ہے وہ اجاگر کی۔ اب یہ جو درخت لگانا ہے، پودا اگانا ہے، یہ بظاہر دنیاوی کام لگتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور دینی کام کے پیش کیا ہے۔ تو یہ ایک اہم حدیث ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں انہیں ہمیں ترجیحی بنیادوں پر کرنا چاہیے، جو ان میں اہم ترین ہے وہ پہلے کیا جائے، اس کے بعد کم اہمیت والا، اس کے بعد اور کم اہمیت والا۔ مثلا جو عبادات ہیں ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جو فرائض ہیں، کچھ ایسی ہیں جو سنتیں ہیں، کچھ ایسی ہیں جو نوافل ہیں، تو سب سے پہلے فرض آئے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہم نفل کو اتنی اہمیت دے دیں کہ فرض
چھوٹ جائے۔ بعض لوگ اچھے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، رات دیر گئے تک جاگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو علماء نے اس سے منع فرمایا ہے کہ بے شک آپ اچھے کام میں کر رہے ہیں، لیکن اگر خطرہ ہے کہ آپ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں اور فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، تو آپ کے لیے وہ جاگنا، بے شک اچھے اعمال کے حوالے سے ہی کیوں نہیں ہے، وہ جاگنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ فجر جو ہے وہ فرض ہے، باقی جو اعمال ہیں وہ آپشنل ہیں، نفل ہیں، وہ کسی اور وقت بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جو نیک عمل ہے، عمل صالح ہے، جس کی ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے، وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں، کسی بھی شعبے میں ہو سکتا ہے، یعنی وہ سماجی شعبہ ہو سکتا ہے، معاشی ہو سکتا ہے، سیاسی ہو سکتا ہے، عدالتی ہو سکتا ہے، وہ شعبہ عسکری ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ عمل صالح کی جو بنیاد ہے وہ علم ہے جو قرآن سنت سے حاصل ہوتا ہے، یا وہ حکمت اور دانش ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو ان دو بنیادوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، علم اور حکمت، اور دونوں کا جو ماخذ ہے وہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس طرح یہ بھی ہمیں ذہن نشین ہونا چاہیے کہ عمل صالح کا وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے جو تسلسل کے ساتھ کیا جائے، مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں، وہ اعمال جنہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، وہ ہیں جو آپ تسلسل کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ نے 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیا، اس کے بعد آپ قرآن مجید کے قریب ہی نہیں جا رہے، بلکہ آپ، اللہ کو زیادہ پسند یہ ہوگا کہ آپ قرآن مجید کا ایک حصہ، بے شک کم ہی کیوں نہ ہو، روزانہ پڑھیں، تسلسل کے ساتھ پڑھیں، حدیث آپ تسلسل کے ساتھ پڑھیں، سیرت طیبہ آپ تسلسل کے ساتھ پڑھیں، اسلامی تاریخ آپ تسلسل کے ساتھ پڑھیں۔ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق۔ ناظرین، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، تو باقی دیگر کاموں میں ہم سست پڑ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، کس طرح کام کریں۔ جبکہ ہم جب اپنے اسلاف کی سیرت پڑھتے ہیں تو بہت سے بڑے بڑے کام، بہت بڑے بڑے کارنامے انہوں نے رمضان المبارک میں سر انجام دیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر رمضان میں ہوتا ہے، فتح مکہ رمضان میں ہوتی ہے، ایران کی فتح جو ہے، جنگ قادسیہ، وہ رمضان میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں روزوں کے ساتھ بھی اعمال جو ہیں، اعمال صالحہ، انہیں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک قاعدہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو عمل صالح ہے اس کی قبولیت کے لیے اللہ کے نزدیک وہ کب قبول ہوتا ہے؟ جب 2 شرائط ہم پوری کرتے ہیں۔ علماء نے 2 شرائط لکھی ہیں، کیا ان شرائط کو آپ سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں، تو آپ کا جو عمل ہے وہ قبول ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ بظاہر دنیاوی عمل ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، یعنی نیت کو خالص کرنا ہے، دل میں دیکھنا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ اگر اس میں کچھ ریاکاری کا عنصر ہے، دکھلاوے کا عنصر ہے، تو فوراً اللہ کی پناہ میں آئیں، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے اپنی نیت کو خالص کریں اور اس عمل کو خالصتاً لوجہ اللہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل آپ کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یعنی اپنی طرف سے آپ گھڑ کے کوئی کام نہ لا رہے ہوں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا کے مصروف ترین شخص تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جس میں آپ نے سستی سے اور کاہلی سے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل والعجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تفکرات سے، غم سے، کنجوسی سے، بزدلی سے، اور کسی کام کے نہ کر پانے سے، یعنی کام کرنا چاہوں اور نہ کر پاؤں، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سستی اور کاہلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قرض کے غلبے سے، اور یہ کہ دشمن کے حاوی ہو جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، سستی اور کاہلی سے ہمیں بچائے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں سستی سے، اور ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے بغیر کسی ریاکاری کے اور دکھلاوے کے۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور توجہ سے میری بات سنی۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔